اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ. صلوات علی محمد وآل محمد. صلی علی محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، آج کی اس بابرکت مجلس عزا کے لیے جس حدیث مبارکہ کا سہارا لیا گیا وہ دراصل پیغمبر اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما صلی علی. یہ دراصل پیغمبر کا قول مبارک ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. آپ تمام افراد کھیتی باڑی کے نظام سے واقف ہوں گے، کاشتکاری کے نظام سے واقف ہوں گے. کاشتکاری کے نظام کا اصول یہ ہے کہ جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں آم کا بیج بوئے تو سیب کا درخت نکل آئے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انار کا بیج ڈالے اور آم کا درخت نکل آئے. ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا سامعین محترم، انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب دنیا کی کھیتی باڑی کا نظام یہ ہے کہ جو بویا جائے وہی ملتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آم کے بیج بونے پہ سیب کا درخت نکل آئے یا سیب کا بیج بونے پر انار کا درخت نکل آئے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انسان گناہوں کا بیج بوئے اور آخرت میں ثواب کا پھل نکل آئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا سامعین محترم، انسان جو بوئے گا وہی اسے کاٹنا ہے. یہ رسول اللہ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر بیج نیکیوں کا بویا ہے تو آخرت میں پھل ثواب کا ملے گا، اگر بیج گناہوں کا بو دیا ہے تو پھل آخرت میں عذاب کا ملنے والا ہے. لہذا سامعین محترم، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اور کس طریقے سے بیج بوتا ہے اور کیا آخر میں وہ کاٹتا ہے. یہ سب انسان پر منحصر ہے. انسان پر منحصر ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے سفر آخرت کو آسان بناتا ہے. لہذا سامعین محترم، ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ سفر آخرت ہے اور یہ اس سلسلے کا دوسرا مرحلہ ہے. آج دوسری گفتگو ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. اگرچہ یہ وہ موضوع ہے جس کو اکثر افراد ناپسند کرتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب نے کون سا موضوع جو ہے وہ اختیار کر لیا، سفر آخرت، اور لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایسا موضوع ہو جس سے کانوں کو راحت ملے، دلوں کو ٹھنڈک ملے. ایسا موضوع ہونا چاہیے. مولانا صاحب اب ڈرا رہے ہیں، لیکن سامعین محترم یہ لوگوں کی خواہش ہے. البتہ امام معصوم کی خواہش کچھ اور ہے. امام معصوم کا
فرمان ہے اور ان کے فرمان کا یہ مفہوم ہے کہ موت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو تاکہ تمہارے دل نرم ہو جائے. لہذا یہ معصوم کی خواہش ہے. اب ہمیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ عوام کیا چاہتی ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امام کیا چاہتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد علیہ. لہذا سامعین محترم, ائمہ علیہم السلام نے بہت زیادہ تاکید کی کہ موت کا ذکر کیا جائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انسان سفر آخرت کی تیاری کر لے. ٹھیک ہے, سفر آخرت, دیکھیے سفر کسے کہتے ہیں؟ سفر اسے کہتے ہیں کہ جس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے, جہاں سے آغاز ہوگا اور ایک انجام ہوگا. اسی کو سفر کہا جاتا ہے. درمیان میں کچھ جگہیں آتی ہیں, کچھ رکاوٹیں آتی ہیں, اسی کو سفر کہتے ہیں. اسی طریقے سے سفر آخرت بھی ہے. ایک منزل اس کی ابتدا ہے اور ایک منزل جو ہے وہ اس کی ختم ہونے کی ہے, جہاں پر یہ سفر اختتام ہو جاتا ہے. درمیان میں کئی منزلیں آتی ہیں, قبر کی منزل ہے, برزخ کی منزل ہے, میدان محشر ہے, پل صراط ہے, کئی منزلیں درمیان میں آتی ہے. لہذا یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کیسے سفر آخرت کی تیاری کرتا ہے, کیونکہ امام نے اس کی تاکید کی ہے کہ اپنے سفر آخرت کی تیاری کرو. روایت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام, ما صلی علی محمد وآل محمد. بس توجہ رکھیے گا, مختصر سی گفتگو ہے, بس جو ہے وہ پلکھیں نہ جھپکنے پائیں, اس کے بجائے کہ آپ کوئی اور کام کریں, فقط اور فقط میری گفتگو سنیں. لہذا سامعین محترم, چوتھے امام کا دور ہے اور رات کا وقت ہے. آپ جانتے ہیں کہ مدینہ شہر ہے اور پرانا دور ہے, لہذا جلدی سناٹا ہو جایا کرتا ہے. ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ اگر رات کے وقت نکلے تو 10-11 بجے جو ہے وہ بندہ نہ بندے کی ذات جو ہے وہ نظر آتی ہے اور ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے. آپ سوچئے مدینہ شہر, اور مدینہ شہر چھوٹا سا شہر جس میں بہت کم لوگ رہتے ہیں, جن کی عادت یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. رات کے تقریباً 1 بج رہے ہوں گے یا آدھی رات کے بعد کا وقت ہے. امام کا ایک صحابی گھر سے نکلا کسی کام کے لیے. جب ایک گلی سے گزرا تو دیکھا کہ اس کے آگے کوئی چل رہا ہے اور اس کے کاندھے پر کچھ سامان رکھا ہوا ہے اور وہ کہیں جا رہا ہے. وہ شخص گھبرا گیا, صحابی گھبرا گیا اور کہنے لگا یہ اتنی رات کو مدینہ میں کون ہے؟ عموماً ایسا ہوتا ہے جو سفر کرتا ہے وہ صبح کا وقت چنتا ہے, یہ رات کے وقت کون سفر کر رہا ہے اس وقت؟ تو فوراً قریب گیا اور فوراً جو ہے وہ پکار کر کہا کہ اے بندہ خدا, تو کون ہے اور اس رات کے وقت کہاں سفر کر رہا ہے؟ تو جیسے ہی دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ہمارے چوتھے امام ہیں جو رات کے وقت ان گلیوں میں موجود ہیں. فرمایا مولا آپ اس وقت, آپ کے کاندھوں پر یہ بوری لائیے, آپ یہ سامان مجھے دے دیجئے, یہ میں آپ کے گھر پر پہنچا دیتا ہوں. ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے امام کو زحمت نہ ہو. اس کے بھی یہ خواہش تھی کہ مولا آپ کو زحمت نہ ہو, آپ یہ اپنا سامان مجھے دے دیں, میں آپ کے گھر تک پہنچا کر آتا ہوں. امام نے کہا نہیں اسے رہنے دو, میں سفر پر جا رہا ہوں اس لیے میں نے یہ سامان ساتھ لیا ہوا ہے. اب جیسے ہی سفر کا نام سنا تو فوراً پیچھے ہٹ گیا کہ مولا سفر پر جا رہے ہیں اور مدینے میں نہیں آ رہے مولا. اگلا دن نمودار ہوا. اگلے دن یہی صحابی ایک بازار سے گزرا. جب بازار سے گزرا تو دیکھا امام وہاں پر کوئی خریداری کر رہے تھے. فوراً گھبرا گیا اور امام کے پاس آیا کہ مولا کل آپ سے ملاقات ہوئی, کل آپ نے کہا سفر پر گئے ہیں, آج اتنی جلدی کون سے سفر سے آپ واپس آ گئے؟ پرانا زمانہ لوگ جاتے ہیں مہینوں بعد آتے ہیں, 10-15 دن بعد واپسی ہوتی ان کی. فرمایا آپ اتنا جلدی گئے اور واپس بھی آ گئے, کہاں گئے تھے آپ؟ کون سا سفر تھا؟ امام نے کہا کون سا سفر؟ کہا مولا میں نے کل آپ سے پوچھا کہ یہ سامان لائیے میں آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں, آپ نے کہا نہیں یہ جو ہے وہ میں سفر پر جا رہا ہوں, میں سامان نہیں دے رہا. کہا مولا مسکرانے لگے اور مولا نے کہا, فرمایا تو یہ دنیا کا سفر سمجھ رہا ہے, میں تو آخرت کے سفر کی بات کر رہا تھا. فرمایا میں تو قبر اور آخرت کے سفر کی بات کر رہا تھا, اور وہ جو میرے کاندھے پر بوری تھی وہ محتاجوں اور فقیروں کا کھانا تھا, میں اپنے مومن بھائیوں کی مدد کے لیے نکلا ہوا تھا. فرمایا کیونکہ دنیا وہ جگہ ہے کہ آخرت کی طرف کوچ کر کے جانا ہے سب نے. فرمایا لیکن دنیا سے کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی. آپ دیکھیے کوئی بندہ کہیں سفر کرتا ہے تو اس سفر کے حساب سے چیزیں لیتا ہے. اگر بالفرض کہیں جگہ جا رہا ہے, دیکھے گا وہاں سردی کا موسم ہے تو سردی کے حساب سے کپڑے لے گا, فلاں چیز کی وہاں ضرورت پڑے گی تو وہ لے کر جائے گا. امام نے فرمایا ایک بندہ دنیا سے آخرت کی طرف جا رہا ہے, اسے پتہ ہے نہ وہاں کپڑا کام آنے والا ہے, نہ کوئی اس کی جائیداد کام آنے والی ہے, نہ مال و دولت کام آنے والا ہے, تو وہ کیا لے کر جائے؟ فرمایا قبر میں صرف اور صرف اعمال ہی تو کام آئیں گے. فرمایا وہ وہی کر رہا تھا, ایک عمل جو قبر میں کام آنے والا ہے وہ ہے اپنے مومن بھائی کی مدد کرنا. فرمایا میں راتوں کی اندھیروں میں, رات کی تاریکی میں اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے نکلتا ہوں تاکہ یہ کام میرے قبر میں آ سکے. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے, امام وقت کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ امام جو ہے وہ اپنی قبر کی جو ہے وہ آسانی کے لیے ایک کام کرے؟ امام کو کیا پریشانی ہے
یا کوئی تکلیف ہے امام کو نعوذ باللہ کہ امام قیامت کے مرحلے سے گھبرا رہے ہیں اور امام پل صراط کی تیاری کر رہے ہیں، امام آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، قبر کی تیاری کر رہے ہیں، امام کو ضرورت ہے؟ امام وہ ہے جو صاحب قدرت ہے، امام وہ ہے جو صاحب تصرف ہے، امام وہ ہے جو اختیار رکھتے ہیں، چاہے تو اپنے چاہنے والوں کو ایسے ہی جو ہے وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے بھیج دے۔ امام وہ ہے جو تمام طرح کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی امام یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیغام دے رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، دیکھو جب تمہارا امام اپنے سفر آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہے تو تمہیں بھی اپنے سفر آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ امام نے بتا دیا کہ دیکھو اپنے سفر آخرت کے بارے میں سوچو۔ اب آئیے، سفر آخرت یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ میں نے بتایا سفر وہی ہوتا ہے جس کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا، ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوگا، کوئی ابتدا ہوگی، کوئی انتہا ہوگی۔ آپ مجھے بتائیے سفر آخرت شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ قبر سے ہوتا ہے۔ قبر سے پہلے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ جہاں سے ہم کہیں ہاں یہاں سے بندے کی آخرت شروع ہے۔ دنیا میں آئے وہ تو دنیا کی ابتدا ہے، دنیا میں اعمال کرے گا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں آیا ہے آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے، لیکن سفر آخرت، آخرت کی ابتدا کب سے ہوئی؟ موت سے۔ جب ملک الموت آ گئے، جس وقت ملک الموت آیا اور اس فرشتے نے آپ کا دروازہ بجا دیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا سفر آخرت شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ملک الموت کون ہے؟ پیغمبر اکرم جب معراج پر گئے تو پیغمبر نے کئی مناظر دیکھے، ٹھیک ہے، کئی مناظر کا مشاہدہ کیا پیغمبر نے اپنی معراج پر۔ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں وہ مناظر آپ کے سامنے بیان کروں گا، صرف آج ایک منظر سن لیجیے۔ جب پیغمبر تیسرے آسمان پر پہنچے تو پیغمبر کی ملاقات ہوئی ملک الموت سے، ٹھیک ہے۔ ملک الموت اس وقت پیغمبر کے سامنے تھا اور وہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے کافی سارے ہاتھ تھے، پیغمبر خود بیان کرتے، اس کے کافی سارے ہاتھ تھے اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کی طرف بار بار دیکھ رہا ہے۔ پیغمبر نے جیسے ہی تیسرے آسمان پر قدم رکھا، ملک الموت نے پیغمبر کو دیکھا، فوراً سلام کیا پیغمبر کو۔ جیسے ہی سلام کیا تو پیغمبر نے جواب دیا۔ آپ دیکھیے یہ بھی فضیلت کا گوشہ ہے کہ ملک الموت پیغمبر کو سلام کر رہا ہے، اور پیغمبر جس کے دروازے پر سلام کر رہا ہے وہ دروازہ فاطمہ زہرا ہے۔ جس کو ملک الموت سلام کرے وہ نبی آ کر دروازہ فاطمہ پر آ کر رک جاتا ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم نے کو سلام کیا گیا، پیغمبر نے سامنے سے جواب دیا۔ پیغمبر نے سامنے سے سوال کیا، اے ملک الموت ذرا یہ بتا کیا دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کی روحیں تو قبض کرنے والا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ نے یہ ذمہ داری میری لگائی ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کی روحیں میں قبض کروں گا سوائے دو کے۔ دو بندوں کی روح قبض کرنے کا اختیار میرے پاس بھی نہیں ہے۔ فرمایا وہ کون؟ فرمایا ایک آپ اور ایک آپ کا بھائی علی۔ فرمایا دو بندوں کی روحیں قبض کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، آؤں گا ضرور، ان کے پاس بھی پہنچوں گا، لیکن میرے پاس یہ اختیار نہیں کہ میں روح رسالت کو یا روح امامت کو مس کر سکوں۔ یہ فریضہ پروردگار عالم کا ہے، پروردگار عالم خود ان کی روح قبض کرے گا۔ آؤں گا ضرور، ان کے پاس آؤں گا، ان کی حوال پرسی کے لیے آؤں گا، لیکن روح قبض میں نہیں کر سکتا ان کی۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ تو یہ بار بار دنیا کی طرف کیوں دیکھ رہا تھا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تو روح قبض کرتے وقت دنیا کی طرف دیکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، ایسا کوئی دن نہیں کہ جب میں دنیا کی طرف نہ دیکھتا ہوں، میں ہر دن 5 دفعہ ہر گھر کو دیکھتا ہوں اور 5 دفعہ ہر انسان کو دیکھتا ہوں۔ دنیا میں جتنے گھر ہیں 5 دفعہ سب کو دیکھتا ہوں، اور دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر ایک کو 5 دفعہ دیکھتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ فرمایا کیوں؟ کس وقت؟ فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، فرمایا 5 وقت میں ہر بندے پر نظر رکھتا ہوں۔ فرمایا کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا دیکھتا ہوں کہ یہ اول وقت مصلی پر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ فرمایا تو اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اگر کوئی مومن یا کوئی مومنہ، شرط ہے ایمان کا ہونا، ایمان یعنی علی کی ولایت دل میں پہلے ہونی چاہیے، اللہ کی توحید کا پہلے اقرار کرتا ہو، محمد کی رسالت کو مانتا ہو، مومن ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر کوئی مومن یا مومنہ 40 دنوں تک اول وقت مصلی پر آ جائے، فرمایا میں اس سے دوستی کر لیتا ہوں۔ ملک الموت کہہ رہا ہے اگر کوئی مومن یا مومنہ 40 دنوں تک اول وقت مصلی پر آ گیا، فرمایا میری اس سے دوستی ہو جاتی ہے۔ فرمایا پھر جب میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں تو فرمایا دوستوں کی طرح جو ہے وہ اس کی روح قبض کرتا ہوں میں۔ فرمایا اور اگر وہ مصلی پر نہیں آیا تو فرمایا پھر تو ہماری زبان میں اللہ ہی حافظ ہو اس کا۔ فرمایا جب اول وقت مصلی پر نہیں آتا وہ، فرمایا پھر جب میں اس کے موت کے وقت اس کے پاس پہنچتا ہوں تو ایسی صورت میں پہنچتا ہوں کہ مجھے دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں آتا ہوں میں۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ بے ہوش ہوتا ہے تو اس کے جتنے اطراف میں گھر والے ہوتے ہیں وہ سارے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، سارے گریہ و فریاد بلند کرتے ہیں۔ ملک الموت رسول اللہ سے کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اس وقت ان کے گھر والوں سے کہتا ہوں ارے کیا ہو گیا تم لوگ کو، کس پر رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ آج کیا اس گھر میں پہلی بار آیا ہوں؟ پہلے بھی آتا رہا ہوں، بعد میں بھی آتا رہوں گا، جب تک اس گھر کا ایک ایک بندہ زندہ ہے میرا تو آنا جانا لگا رہے گا، تم رو کس بات پر رہے ہو؟ اور اگر رو ہی رہے ہو
تو ذرا اپنے جو ہے وہ اعمال نامے پر رہو, اپنے منظر پر رہو, ذرا سوچو تو صحیح وہ منظر جب میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو پھر تمہارا کیا عالم ہوگا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی آلہ. بھائی گھبرا تو نہیں رہنا, گھبرا تو نہیں نا. پہلا بھی جو ہے وہ درجہ لیا, ابھی جو ہے وہ روح قبض کرنے کے معاملے میں ابھی ہمیں جو ہے وہ جنت اور جہنم کے دروازے تک جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی پہلا جو ہے وہ درجے میں جو ہے وہ ہم داخل ہوئے ہیں. ایک دفعہ جو ہے وہ سب کی سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد علی محمد. لہٰذا سامعین محترم, ملک الموت نے نسخہ دے دیا, بھائی دوستی اس سے ہوگی جو اول وقت نماز پڑھے گا. اب انشاءاللہ کل سے نوٹ کرتے ہیں کہ ظہر اثر مغرب عشاء کی جو ہے وہ نماز جماعت میں کون کون جو ہے وہ پہنچتا ہے. ظہر اثر نہیں تو جو ہے وہ کچھ لوگ بہانہ بنا دیں گے, مولانا صاحب ڈپو پہ ہوتے ہیں, جاب ہوتی ہے اور جو ہے وہ روزگار کا معاملہ ہے, ڈائریکٹر صاحب نکال دیں گے. مغرب عشاء میں انشاءاللہ ہم آپ کو پکڑیں گے. جتنے افراد بیٹھے ہیں ان سب کے چہرے انشاءاللہ جو ہے وہ مجھے یاد ہے, ایک ایک کو جو ہے وہ میں پکڑوں گا جن سے میری ملاقات ہوئی. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اور اگر بالفرض اثر نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اور بھی روایتیں ہیں ایسی جو انشاءاللہ آگے جا کر اثر کر جائیں گی انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیں مل کر, اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. تو ملک الموت نے کہا کہ دوستی اس سے ہوتی ہے جو اول وقت 40 دنوں تک مصلی پر آ جائے. 40 دنوں تک مصلی پر آیا ہے, اس سے دوستی ہو گئی. اس کے بعد ایسے روح قبض کی جائے گی جیسے وہ میرا دوست ہے, اور دوستوں سے جیسے برتاؤ کیا جاتا ہے میں اس سے ویسے برتاؤ کروں گا. لہذا سامعین محترم توجہ رکھیے گا, سفر آخرت کی ابتدا ہوتی ہے جب ملک الموت آتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے توجہ, ملک الموت جو آیا ہے جس انسان کے پاس آیا, ان انسان کی دو قسمیں ہو سکتی ہے, یا تو وہ مومن ہے یا کافر ہے. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا مومن ہوگا مرنے والا یا کافر ہوگا. ٹھیک ہے, دونوں کی روح کیسے نکلے گی؟ روایت کے جملے دیکھیں. ایک تو مومن وہ ہے کہ جس کے اعمال نامے میں صرف نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے, گناہ نہیں ہے, یعنی گناہ تھے اس نے توبہ کر لی, سارے گناہ مٹ گئے. یا گناہ تھے کوئی پریشانی آ گئی جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہو گئی. یا گناہ تھے کوئی بیماری آ گئی, کیونکہ روایت کے جملے مومن بیمار ہوتا ہے اس کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے. مومن اگر راستے میں جا رہا ہے, اس کے پیروں پہ چوٹ لگ گئی, پتھر لگ گیا, بھاری کوئی چیز لگ گئی, خون بہنے لگا, فرمایا اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ چاہتا ہے جب میرے پاس پہنچے تو گناہوں سے آزاد ہو کر پہنچے, لہذا بہانے سے اللہ موقع دے رہا ہوتا ہے. ایک مومن تو وہ ہے جس کے اعمال نامے میں صرف نیکیاں ہیں, تو فرمایا معصوم نے فرمایا اس کی موت تو ایسے ہوگی, اس کی روح تو ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے. فرمایا اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یا ایسے اس کی روح نکلے گی کہ ملک الموت اس کو شراب دے گا. یہ وہ شراب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ شراب طہورہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی پاک و پاکیزہ شراب اسے پیش کرے گا, اور وہ پی رہا ہوگا, ابھی پیے گا اور پی کر ختم کرے گا, وہ خود دیکھے گا کہ میرا جسم الگ ہو گیا, روح الگ ہو گئی ہے, یعنی اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب اس کی روح الگ ہو گئی. ایک مومن یہ ہے جس کے اعمال نامے میں صرف نیکیاں ہے. ایک مومن ہے جس کے اعمال نامے میں گناہ بھی ہے. تو اب دو صورتیں ہیں, ایک کافر ہے ہمارے سامنے, اور ایک وہ مومن جس کے اعمال نامے میں گناہ ہے. آپ جانتے ہیں معصوم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کافر کی روح آسانی سے نکلے گی, مومن کی روح بڑی سختی سے نکلے گی. کوئی بتا سکتا ہے کیوں؟ فرمایا کافر کی روح بڑے مزے سے نکلے گی, آرام سے, سکون کے ساتھ, راحت کے ساتھ نکل جائے گی. مومن کی روح جو ہے وہ بڑی پریشانی کے ساتھ, بڑی سختی کے ساتھ, بڑے درد کے ساتھ نکلے گی. آپ کہہ رہے ہوں گے مولانا صاحب بات وہ کریں جو عقل میں آنے والی ہو. ایک کافر ہے جو نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے, اس کی روح آپ کہہ رہے ہیں آسانی سے نکل رہی ہے. ایک بیچارہ مومن ہے, چلیں گناہ گار ہے, کوئی تو نیک عمل ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں اس کی روح سختی سے نکلے گی. کیوں ایسا؟ اس ٹائم ہاں یہی وجہ ہے. معصوم نے فرمایا ایسا اس لیے ہوتا ہے, فرمایا اللہ چاہتا ہے, کیونکہ کافر بھی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی نیکیاں کی ہوتی ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب کافر نے ہاسپٹل بنا دیا, ثواب نہیں ملے گا؟ ملے گا بھائی, ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا. اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا, اللہ سب کو اس کا اجر دے گا. لیکن فرق یہ ہے کہ کافر کو سارا اجر دنیا میں دیتا ہے, اس کو دولت دے دی, اس کو مال دے دیا, اس کو عیش و عیاشی دے دی, سب کچھ دے دیا. اگر بالفرض کوئی پھر بھی نیکی رہ گئی, اللہ کہتا ہے اب اس کی روح کو آسانی سے نکال دیا جائے تاکہ جب یہ میرے پاس آئے تو اس کی کوئی نیکی بھی اعمال نامے میں نہ ہو. اور فرمایا مؤمن اس کے اعمال نامے میں گناہ ہوتے ہیں, اللہ چاہتا ہے اس کی روح کو سختی سے نکالو تاکہ جب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو کر آ جائے. فرمایا یہ وجہ ہوتی ہے کہ ایک مؤمن کی روح سختی سے نکلتی ہے, کافر کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے. سنیں گے نا آپ تھوڑا سا 5 منٹ اور ساتھ جو ہے وہ چلنے میرے ساتھ. ملک الموت آ گیا, یہاں سے سفر آخرت کی ابتدا. اچھا کیا صرف ملک الموت آئے گا؟ صرف ایک بندہ نہیں, صرف ملک الموت نہیں آنے والا. ملک الموت کے ساتھ ساتھ ائمہ معصومین علیہ السلام بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, ان کا بھی دیدار ہونے والا ہے. اس کے علاوہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ دیکھیے ائمہ معصومین مومن کے پاس آئیں گے, کافر کے پاس تمام ائمہ کی روایت نہیں ہے, لیکن امام علی کی تو ہے کہ امام علی جو مرے گا کائنات میں سب کے پاس جو ہے وہ امام علی علیہ السلام
پہنچنے والے ہیں اور جائیں گے. اور میں پہلے یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے, کوئی دیکھ کر مر جاتا ہے. لہٰذا امیر المومنین آئیں گے سب کے پاس, ائمہ معصومین سب کے پاس آنے والے ہیں. اور کون آئے گا؟ شیطان کا لشکر, یعنی 3 جو ہے وہ گروہ آنے والے, ایک ملک الموت, ایک ائمہ معصومین اور ایک شیطان کا لشکر. ائمہ معصومین دیکھیں گے اس وقت, اگر مومن اس قابل ہوگا تو اسی وقت اس کو آسانی نصیب ہوگی اور شفاعت نصیب ہوگی. ملک الموت کا کام کیا ہے؟ روح نکالنا. شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان اس وقت بھی آ کر بہکائے گا. یہ کافر کے پاس نہیں جائے گا, بڑا بدبخت انسان اور بڑا جو ہے وہ چال باز ہے. کافر کے پاس نہیں جا رہا ہے یہ, کیوں؟ ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی کیا جا کر کرے گا, پہلے سے ہی بہکا ہوا ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی, جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کافر کے پاس نہیں جا رہا, آیا ہے کس کے پاس؟ مومن کے پاس, کہ زندگی کے آخر میں بھی کوئی ایک لمحہ مل جائے کہ اسے میں بہکا دوں. آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے, فرمایا شیطان ایک شخص کو بار بار جب بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ نہیں بہکتا تو شیطان پھر ہر بات تیار کرتا ہے اور 20 سال تک کوشش کرتا ہے, 20 سال بعد ایک جال پھینکتا ہے. پھر وہ مومن کا امتحان ہوتا ہے کہ اس میں پھنستا ہے یا نہیں پھنستا. وہ مومن کے اوپر ہوتا ہے کہ کیسے وہ اس جال سے نکلتا ہے. ہو سکتا ہے وہ مرحلہ موت کا ہو, تو شیطان موت کے وقت بھی آتا ہے بہکانے کے لیے. ایک مثال اور ایک جو ہے وہ میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شیطان کس طریقے سے بہکائے گا. توجہ ہے آپ سب کی بھائی؟ ہاں, جزاکم اللہ. شیطان جو ہے وہ آیا, اب آپ جانتے ہیں جب روح نکل رہی ہے تو اس وقت انسان کو پیاس لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, پانی پینا ہے. اب جو ہے وہ گھر والے پانی پلائے جا رہے ہیں بیچارے, 2 چمچ 4 چمچ سب پلائے جا رہے ہیں, سب لگے ہوئے, ایک کی باری لگی ہوئی, سیراب نہیں ہو رہا. کیوں؟ روح کی سختی اتنی ہے, روح نکلنے کی سختی اور جو ہے وہ پریشانی اتنی ہے. اب جو ہے وہ شیطان آ جائے گا کوزہ لے کر اور اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوگا. شیطان کہے گا پانی پینا ہے, کہے گا بالکل پینا ہے پانی. اچھا, ایمان جس کا کمزور ہے اس کی بات ہو رہی ہے. فرمایا بالکل پانی پینا ہے. فرمایا تو لے پی لے. اب جیسے ہی ہاتھ بڑھائے گا تو شیطان کوزے کو پیچھے کر لے گا. فرمایا ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. فرمایا اس کی بھی ایک قیمت ہے. فرمایا وہ قیمت کیا ہے؟ کہا مجھے ایک دفعہ سجدہ کر دے. کیا کہا اس نے؟ ایک بار سجدہ کر دے. یعنی کیا کروا رہا ہے؟ شرک کا جو ہے وہ گناہ ہو رہا ہے, اور شرک ہو گیا تو کہانی ختم. فرمایا ایک بار سجدہ کر دے. وہ بندہ کہے گا میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اٹھوں اور تجھے سجدہ کروں. فرمایا چل ٹھیک ہے, اٹھ نہیں سکتا, آنکھوں سے سجدہ کر دے. آنکھوں کے اشارے سے تو سجدہ ہو سکتا ہے. فرمایا ہاں اس سے تو ہو سکتا ہے. آنکھوں کا اشارہ کر دے گا جس کا ایمان کمزور ہوگا. اب وہ ہاتھ بڑھائے گا پانی کے کوزے کی طرف اور شیطان ہاتھ سے کوزہ پھینک دے گا. آخرت بھی برباد کر کے چلا گیا اور پانی کا کوزہ بھی نہیں دے کر گیا, ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ وہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہے, اس کے سامنے شیطان کھڑا ہوا ہوگا کہ لے پانی پی لے, لیکن اس کی نظر کہیں اور ہوگی. کہاں ہوگی؟ کیونکہ علی سامنے حوض کوثر کا پیالہ لے کر کھڑے ہوں گے. علی کے ہاتھوں میں حوض کوثر کا پیالہ ہوگا. علی کہہ رہے ہوں گے تھوڑی سی مشکل ہے, تھوڑے سے تو نے گناہ کر لیے تھے, بس تھوڑا سا برداشت کر لے, اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے تجھے سیراب کر دوں گا, بس تھوڑی سی پریشانیاں جھیل کر میرے پاس آ جا. جس کا ایمان مضبوط ہوگا اور جس کی نظر علی کے پیالے پر ہوگی, اس کی روح بھلے ہی مشکل سے نکلے لیکن وہ امیر المؤمنین کے ولایت کے سائے میں اس دنیا سے چلا جائے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآلہ. لہٰذا سامعین محترم, اب یہ انسان کا ایمان اور انسان کے اعمال طے کریں گے کہ اس وقت انسان کیا کرتا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ شیطان آخری لمحے تک یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس مومن کو میں بہکا لوں. ایک اور روایت عرض کرنی تھی لیکن جو ہے وہ طویل روایت ہو جائے گی, انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے مجلس میں آپ کے سامنے اس روایت کو میں پیش کروں گا اور یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند, ما صلی علی محمد. بس سامعین محترم, میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ امیر المؤمنین وہ ہستی جو مرنے کے وقت بھی ایک عام مؤمن کے پاس آئیں گے اور اسے اپنے ہاتھوں سے سیراب فرمائیں گے. کیا کہنے علی کے, دنیا میں بھی لوگوں کو سیراب کرتا رہا, آخرت میں مرنے کے بعد بھی لوگوں کو سیراب کرے گا, قیامت کے میدان میں بھی سیراب کرے گا. لیکن ہائے اسی کی اولاد کوفہ و شام کے بازار میں پانی مانگتی رہ گئی. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ایک روایت بس سن لیجئے اور مجھے اجازت دے دیں. سامعین محترم, روایت کے جملے ہیں کہ جب قافلہ کربلا سے چلا ہے کوفہ کی طرف, آپ جانتے ہیں نا سکینہ کی کیا حالت ہے, الگ سے اونٹ پر بٹھایا گیا ہے. جب کوفہ پہنچے ہیں تو جب رسیوں کو کھولا گیا ہے تو رسیاں خون بری ہو گئی ہیں, سکینہ کا کرتا خون برا ہو گیا ہے,
سکینہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اجرکم اللہ، جو محسوس کر رہے ہیں آنکھوں سے آنسو بہاتے جائیں، روتے جائیں، شہزادی آپ کو اس کا اجر دے گی. بس عزادارو، جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا کوفے کے باہر، اس قافلے کو بٹھا دیا گیا. عمر سعد یہ چاہتا تھا کہ جلدی سے اس قافلے کو لے جاؤں، لیکن ابن زیاد کا پیغام آیا کہ عمر سعد ابھی اس قافلے کو بٹھا دے. کہا کیوں؟ کہا ابھی ہر مرد چھتوں پر آ رہا ہے تاکہ علی و زہرا کی بیٹیوں کا تماشا دیکھا جائے. ابھی ہر شخص کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور ابھی قافلے کو روک دے کیونکہ ابھی درباروں کو سجایا جا رہا ہے، ابھی بازاروں کو سجایا جا رہا ہے. بس عزادارو، کافی دیر گزر گئی. علی و فاطمہ کی بیٹیاں تپتی دھوپ میں بیٹھی رہی. ایک وقت آیا جب حکم دیا گیا کہ اب اس قافلے کو اندر لایا جائے. آپ جانتے ہیں کوفے کے 7 دروازے تھے، لیکن عزادارو ایک دروازہ ایسا تھا کہ جب علی رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹیوں کو اس دروازے سے لے جایا کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا، ایک بار امام حسن سے کہا تھا، حسن بیٹا میں چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کا دیدار کروں، ذرا اپنی بہنوں کو لے آنا. امام حسن گئے، رات کے وقت لے کر آئے ہیں اپنی بہنوں کو. امیر المؤمنین آئے، کہا حسن مجھے بتاؤ زینب کس اونٹنی پر بیٹھی ہے؟ کہا بابا جان اس اونٹنی پر ہے. کہا لاؤ اس کی مہار مجھے دے دو. علی نے ہاتھوں میں مہار لی. علی کوفہ کے اندر داخل ہوئے، آگے چلے اور کہنے لگے زینب بیٹی دیکھیے کوفے کا پہلا چوک ہے. اس کے بعد کچھ آگے چلے، زینب یہ کوفے کی گلیاں ہیں، زینب یہاں کوفے کا بازار لگتا ہے، زینب یہاں کوفے کا دربار لگتا ہے. زینب سے برداشت نہ ہوا، محمل کا پردہ ہٹایا. کہا بابا یہ راستے مردوں کو بتائے جاتے ہیں، بابا یہ راستے عباس کو بتائیں، یہ راستے محمد حنفیہ کو بتائیں، بابا یہ راستے مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ امیر المومنین رونے لگے. کہا زینب یہ آج کا کوفہ ہے، کل 61 ہجری اسی کوفہ میں ارے تجھے رسیاں باندھ کر لایا جائے گا. نہ عباس ہوں گے، نہ میں ہوں گا، نہ حسن و حسین ہوں گے. بس عزادارو 7 دروازے تھے کوفے کے. علی ایک دروازے سے بیٹی کو لے جاتے تھے. شمر جانتا تھا کہ علی اس دروازے سے گزارتے ہیں. جناب زینب نے جملہ کہا، اے شمر دیکھیے یہی مصائب ہے کہ زینب کو شمر کو مخاطب کرنا پڑ رہا ہے. کہا اے شمر مجھے اس دروازے سے نہ لے جا، میرا بابا مجھے اس دروازے سے لے جاتا تھا، اس دروازے سے نہ گزار. عزادارو ایسا جملہ کہا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اس نے کہا اے زینب اب تک خود کو شہزادی سمجھتی ہو؟ ارے ہماری قیدی ہو، جیسے چاہیں گے لے جائیں گے. بس عزادارو زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے. زینب کو بابا یاد آیا. نجف کا رخ کیا ہوگا، کہا ہوگا بابا ایک وقت وہ تھا جب آپ ہمیں پردے کے ساتھ لے جاتے تھے، آج ہمیں بغیر چادر کے لے جایا جا رہا ہے. بس عزادارو آپ سوچ رہے ہوں گے سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ اپنی پھوپھی کی گود میں ہے. کس حالت میں ہے؟ کانوں سے خون بہ رہا ہے، کرتا خون بھرا ہے، جسم پر خون لگا ہوا ہے، چہرے پر تماچے کے نشان ہے. اور ایک جملہ کہا سکینہ نے، پھوپھی اماں کیا سکینہ کو یہاں پر بھی کوئی پانی نہیں پلائے گا؟ کیا سکینہ کو یہاں پر بھی کوئی پانی نہیں دے گا؟ بس عزادارو ایک مومنہ خاتون جس کا نام ام حبیبہ تھا، اس کے کانوں میں آواز چلی گئی، فوراً گھر میں دوڑ کر گئی، ٹھنڈے پانی کا کوزہ لیا اور لے کر آئی. کہا اے سکینہ لو میری بچی پانی پی لو. سکینہ نے کوزہ لیا، ہونٹوں کے قریب کیا، ارے ابھی پانی پینا چاہتی تھی. اس مومنہ نے کہا سکینہ پی لے، لیکن پینے کے بعد میری 2 دعائیں ہیں، بس وہ 2 دعائیں کر دینا. بچی بنی ہاشم کی تھی، کوزہ رکھ دیا. کہا پہلے دعائیں بتا. کہا میری پہلی دعا یہ ہے ارے جیسے تو یتیمہ ہوئی خدا میرے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرے. سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، پالنے والے جیسے میں یتیمہ ہوئی ویسے اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا. جناب زینب نے کہا بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا اے بی بی ایک اور خواہش ہے، مرنے سے پہلے مدینہ جانا چاہتی ہوں. کہا مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ کہا مدینہ میں میرا مولا علی رہتا ہے، مدینہ میں میری آقا زادی فاطمہ رہتی ہے. جناب زینب نے کہا وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے. اس نے کہا تو کیا ہوا، میرا مولا حسین تو ہے، میری آقا زادی زینب تو ہے، ارے میں ان سے مل لوں گی. ارے جناب زینب نے اپنا نام سنا. کہا ام حبیبہ زینب کو دیکھے گی، پہچان
جان جائے گی کہا کیسی باتیں کرتی ہو، زینب نے مجھے قرآن پڑھایا، زینب نے مجھے پردہ کرنا سکھایا۔ ارے کیسے ہو سکتا ہے زینب کو نہ پہچانوں؟ بس عزادارو، جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ مجھے پہچان۔ اب جو دیکھا ام حبیبہ زمین پر گری اور کہا بی بی یہ کیا ہو گیا؟ ہاتھوں میں رسیاں، شرابیوں کا مجمع، بے مکنا و چادر۔ بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، مجھے اتنا بتا دو میرا عباس کہاں چلا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے ہمارے سفر آخرت کو آسان فرما، ائمہ علیہم السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے امام کی محبت میں، امام کی معرفت میں مزید اضافہ فرما، پالنے والے سفر آخرت میں جگہ جگہ ائمہ علیہم السلام کی نصرت ہمیں نصیب فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔